محمد تھا. انگریز کا زمانہ تھا جس میں اس نے باقاعدہ 10-15 روپے ماہانہ کی نوکری کی ہے، عدالت میں، کچہری میں، اور تعلیم کے حوالے سے بھی کوئی اس میں خاص قابلیت نہیں تھی. آئیے اب آپ کو باتیں سناتا ہوں. آپ کو اس کا تعارف بھی کرا دیا، بنیادی مسئلہ بھی بتا دیا. اب تھوڑا تاریخ سنا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ یہ فتنہ شروع کیوں کیا گیا. جس کو تاج برطانیہ کہا جاتا ہے، کنگڈم آف بریٹین، فرنگی سامراج، انگریزی حکومت، کہتے تھے نا ایک زمانے میں اتنی بڑی تھی کہ ان کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا. کھانے کے مسالے کہاں سے آتے ہیں؟ جی ہندوستان سے. اچھے پھل کہاں سے آتے ہیں؟ جی ہندوستان سے. دنیا بھر کا فن کہاں موجود ہے؟ جی ہندوستان میں ہے. بہترین چیزیں کہاں بنتی ہیں؟ جی ہندوستان میں بنتی ہیں. نواب ہیں، راجے ہیں، مہاراجے ہیں، ان کے پاس سونا، چاندی، ہیرے جواہرات کے انبار. مسلمانوں کی حکومت ہے. جاؤ، جا کر دیکھو اس ہندوستان پر ہم نے قبضہ کرنا ہے، کیسے کریں. یہ انگریز کی ایک بات سن لینا، یہ جو کرتے ہیں وہ لکھتے ضرور ہیں. اپنا کیا ہوا سارا ریکارڈ بناتے ہیں. یہ سب موجود ہے. ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے تجارت کا نام لے کر انہوں نے لوگ بھیجے. ویسے یہ اعلان کیا کہ ہم آئے ہیں تجارت کے لیے، اصل مقصد تھا جائزہ لینا، آپ کو چیک کرنا، دیکھنا کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کیا پہنتے ہیں، کیا پسند کرتے ہیں، مزاج کیسا ہے، ان کے رویوں کا کیا حال ہے. ایک بات کرنے لگا ہوں، پسند آئے نہ آئے سن لیں. یہ آپ کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، سیل فون، عربی میں جوال کہتے ہیں. شاید ہی کوئی بچہ بوڑھا آج کل خالی ہوگا، سب نے رکھا ہوا ہے. ملازموں تک نے رکھا ہوا ہے، سبزی والے نے بھی رکھا ہوا ہے، سوئیپر جو آتا ہے جھاڑو دینے اس نے بھی رکھا ہوا ہے. آپ اس کو ضرورت سمجھ رہے ہیں. یہ فون آپ جب تک اس کی بیٹری نہیں نکالتے یہ آپ کی آوازیں سن رہے ہیں. آپ نے کہیں رکھا ہوا ہے، بول رہے ہیں، کوئی آپ کی آواز سننا چاہے تو سن سکتا ہے، حالانکہ استعمال نہیں کر رہے، رکھا ہوا ہے، بیٹری ہے نا اس میں. اگر کوئی جن کی کمپنی ہے وہ آپ کی آواز سننا چاہیں تو سن سکتے. آپ اس میں کوئی میسج بھیجتے ہیں، امیج بھیجتے ہیں، وہ واٹس ایپ ہو، وہ وائبر ہو، وہ فیس بک ہو، وہ اسکائپ ہو، وہ آئی ایم او ہو، جتنے بھی یہ آپ کے بنے ہوئے ہیں آئیکن اور سافٹ ویئر اور آپ نے ایپس انسٹال کیے ہوئے ہیں، یہ آپ کے لیے شاید کھلونے ہوں گے. آپ کو پوری طرح واچ کیا جا رہا ہے، ایک ایک چیز آپ کی دیکھی جا رہی ہے. اب آپ کی کوئی چیز ان سے چھپی ہوئی نہیں ہے. آپ تو بڑے شوق سے ہر وقت اپنے پاس رکھتے ہو نا، مگر وہاں آپ کے لیے یہ کارروائی ہو رہی ہے. بظاہر آپ سمجھ رہے ہیں یہ ٹیکنالوجی ہے، اس ٹیکنالوجی کی آڑ میں کیا ہو رہا ہے اس کا آپ کو اندازہ نہیں.
وہ ایسٹ انڈیا کمپنی بھی تجارت کے نام پر آئی، کیا کرتی رہی؟ لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ جی یہ بزنس کریں گے۔ انہوں نے مسلمانوں کی حکومت دیکھی، ان کا کام دیکھا، رپورٹ بھیجی، یہ لوگ اس طرح کے ہیں، ان کا مزاج یہ ہے، دینی طور پر ان کا حال یہ ہے۔ میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں، گناہ بھی کرتے ہیں، کھیلتے بھی ہیں، پیتے پلاتے بھی ہیں، ان میں کچھ لوگ بگڑے ہوئے بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، مگر دو چیزیں ان میں ایسی ہیں جو ختم نہ کی گئیں تو اس قوم پر فتح نہیں مل سکتی۔ کیا ہے؟ موت کو زندگی سمجھتا ہے مسلمان، موت کو مرنے سے تو ڈرتا نہیں ہے۔ یہ ان میں جذبہ جہاد ہے، اللہ کی راہ میں جان دینے کو زندگی سمجھتا ہے۔ تو تم اس قوم پر کیا قابو پاؤ گے جو خود مرنے کو پسند کرے؟ جن کو موت سے ڈر لگتا ہو ان کو ڈرایا جائے، یہ تو موت کو پسند کرتا ہے، جذبہ جہاد ہے ان میں، اللہ کی راہ میں جان دینے کو بہت بڑی سعادت سمجھتا ہے۔ دوسری بات، اپنے نبی سے بہت پیار کرتے ہیں، ان کا نام چومتے ہیں، تن من دھن ان پر قربان کرتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں ان میں، ایک جذبہ جہاد اور ایک عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ یا رسول، جب تک یہ ان سے نہیں نکالو گے دو چیزیں، ان پر قابو پا سکتے نہیں۔ اچھا، رپورٹ چلی گئی، رپورٹ کے بعد دوسرا گروپ آیا۔ اب یہ دیکھو کہ یہ کام ہم نے جو کرنے، یہ تو پتا چل گیا کہ کیا کرنا ہے، اب کیسے کرنا ہے؟ جاؤ دیکھو ان دو چیزوں کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ اور رپورٹ دوسرے گروپ نے آ کر بھیجی، یہ کام دو طبقے کر سکتے ہیں جن کو پیر اور مولوی کہتے ہیں۔ پانچوں وقت مسجد میں جاتے ہیں، مولویوں کے پاس پڑھتے ہیں، ان سے پیروں کے پاس جاتے ہیں، وہ تربیت کرتے ہیں، ان کا کہا ہوا مانتے ہیں، مولویوں سے فتوے لیتے ہیں، پیروں کا حکم مانتے ہیں، ان سے بہت وابستہ اٹیچ ہیں۔ تو پیر مولوی اگر تمہارے قابو آ جائیں گے تو پوری امت کو قابو کر لو۔ اچھا، یہ بھی پتا چل گیا۔ اب یہ پتا چلو کہ پیر اور مولوی قابو کیسے آئیں گے، ان کی کمزوری کیا ہے؟ اور جی فاقے کر لیتے ہیں یہ لوگ، جیسا ملے پہن لیتے ہیں سادے لباس میں، کمزور ہیں بہت مالی طور پر، مگر اپنے دھن کے پکے ہیں۔ کیا کمزوری نکلی جی؟ ان کے پاس مال نہیں ہے۔ اچھا، خریدو۔ پتا چل گیا، پہلے پتا چلا کہ کرنا کیا ہے، پھر اس کی کیسے کرنا ہے، کون کس سے کروانا ہے، لو جی خریدو۔ آ گئے، ان کے پاس جو خزانے تھے وہ انہوں نے کھول دیے۔ یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ جس کی مہینے کی آمدنی 5 روپے بھی تھی، مزے سے بسر کرتا تھا، اس دور کی بات کر رہا ہوں۔ پیسے کی وقت تھی، 1 پیسے کے چنے لے کر ایک تندرست آدمی کھاتا تھا تو اس سے ختم نہیں ہوتے تھے۔ سروے ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، پیروں سے ملاقات شروع ہو گئی، یہ فلاں پیر صاحب ہیں، یہ فلاں مولانا صاحب ہیں۔ گئے، میں ہر سال آپ کو یہ باتیں سناتا ہوں، ممبر پر بیٹھا ہوں، ایک سنی نہیں بکا، کیونکہ سنی تو بارگاہ مصطفیٰ میں بک چکے ہیں۔
جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ تو حضور کی بارگاہ میں بک چکے تھے۔ دنیا کے مال کے بدلے کیسے بکتے؟ مگر کچھ لوگ بکے، کچھ لوگ بکے۔ انگریز نے پیسہ دیا، انہوں نے لیا اور لے کر، یہ کہاوت مشہور ہے، جس کا کھانا اسی کا گانا۔ چنانچہ ان علماء نے خود یہ بتایا کہ جہاد کا حکم قرآن میں ہے۔ کہاں ہے؟ قرآن۔ اور اللہ کا حکم ہے، وحی کے ذریعے آیا ہے، وحی کے ذریعے ہی منسوخ ہو سکتا ہے۔ اگر اس کو بدلنا ہے تو وحی کی ضرورت ہے، وحی کے بغیر بدلا جا سکتا نہیں۔ لہذا نبوت کا کوئی دعوے دار کھڑا کرو، اس پر وحی آئے، وہ لوگوں کو بتائے، اس کے بغیر گزارا ہو سکتا نہیں۔ دوسری بات آپ سنتے رہتے ہیں کہ عشق رسول کے حوالے سے بات کرو گے تو پھر سن لو کہ نبی کی تعریف ہوتی ہے، نبی کی تعریف ختم کرواؤ۔ یہ کہو کہ جی ان میں کوئی خاص خوبیاں نہیں تھی، وہ بھی ہماری طرح کے تھے، تو جب ان کی خوبیاں بیان کرنا ختم کرو گے، لوگوں کی ان سے محبت ختم ہو جائے گی۔ جب محبت ختم ہو جائے گی تو عمل میں ڈھیلے ہو جائیں گے، جب عمل میں ڈھیلے ہوں گے تو پھر جو مرضی کرنا۔ تو ایک طبقہ یہ شروع ہو گیا کہ نبی میں کوئی خاص بات نہیں ہوتی ہے، نبی بھی ہماری طرح ہیں۔ کسی نے اور زیادہ لکھنا شروع کیا، کیونکہ پیسے لگ گئے تھے نا، بک گئے تھے، کہ نبی کی تعریف تھوڑی سی کرو، انسانوں کی سی کرو، وہ بھی تھوڑی کرو۔ وہ دوسرا طبقہ ادھر لگ گیا۔ ایک صاحب نے کتاب لکھی اور کہا خاتم النبیین کا معنی آخری نبی سمجھنا یہ عوام کا خیال ہے۔ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی سمجھنا عوام کا خیال ہے، علم والوں کے نزدیک یہ معنی درست نہیں۔ یہ بات لکھنے کا مطلب کیا تھا؟ نبوت کا دروازہ کھولنا، کہ بھئی جب خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اور نبی آ سکتا۔ دروازہ کھولا یا نہیں کھولا؟ پوچھ رہا ہوں، کیا مسلمان رہا وہ؟ آپ لوگ جو سن رہے ہیں سمجھدار ہیں۔ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی، اور وہ کہنا چاہتا ہے اس کا معنی آخری نبی نہیں، افضل نبی ہے۔ خاتم النبیین کا معنی وہ کہہ رہا ہے افضل نبی ہے، تو افضل نبی کا کیا مطلب کہ وہ افضل ہو جائیں گے، ان سے مفضول یعنی کم درجے والا نبی آ سکتا ہے۔ تو دروازہ کھولا۔ اسی کتاب میں اس نے لکھا کہ حضور کے سامنے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے تو ان کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آتا، معاذ اللہ۔ یعنی حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے تو حضور کے خاتم النبیین ہونے میں فرق نہیں آئے گا۔ کیسی بات ہے؟ یہ تو یہی کہا جائے کہ کسی کی گردن پر چھری چلا دی جائے اور کہا جائے کہ اس کی زندگی میں فرق نہیں آئے گا، ایسی بات ہو گئی نا۔ یا یہ کہ جی 3 طلاق دینے کے بعد نکاح میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کسی کو چوک میں ننگا کر کے 100 جوتی مارو اور کہو اس کی عزت میں کوئی فرق، ایسی بات ہوئی نا۔ اس کتاب کا نام ہے تحذیر الناس،
اردو میں ہے. لکھنے والے جناب محمد قاسم نانوتوی. نام بھی بتا رہا ہوں, کتاب بھی بتا رہا ہوں, کسی پر الزام نہیں ہے. جن کو دارالعلوم دیوبند کا بانی کہا جاتا ہے. سن رہے ہو؟ بانی نہیں تھے وہ, کہا جاتا ہے. انہوں نے یہ کتاب لکھی. کیوں؟ بتا چکا ہوں. جس کا کھانا انہوں نے دروازہ کھولا. ادھر انگریز پیسے لگائے گا تو ایسے ہی لگائے گا. ان کے وفد آتے تھے. 1869 میں ایک وفد آیا. 1870 میں رپورٹ پیش کی. ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ پارکنسن, اس کو یہ ڈیوٹی ملی کہ یہ کتاب چھپ گئی ہے, دروازہ تو کھلوا دیا ہے ہم نے. یہ مسلمان کہلانے والوں کا ایک بڑا مدرسہ اس کے سب سے بڑے مفتی سے لکھوا دیا ہے. لہذا اب مسلمانوں میں بحث تو شروع ہو گئی ہے نا, یہ بحث شروع ہو گئی ہے. اب تم بندہ چنو کہ اس کام کے لیے بندہ کون مقرر کرنا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرے گا. سن رہے ہیں؟ تاریخی حوالے موجود ہیں. 4 افراد کے انٹرویو ہوئے. 4 افراد نے خود کو پیش کیا انگریز کے سامنے کہ ہم نبوت کا دعویٰ کرنے کے لیے تیار ہیں. ان 4 افراد میں سے یہ مرزا غلام احمد اس انٹرویو میں کامیاب ہوا. کس نے پاس کیا؟ کہیے نا. اللہ کا نبی تو نہیں ہے نا. انگریز نے یہ پودا خود لگایا, خود کاشت کیا. مقصد کیا ہے؟ وحی کا سلسلہ شروع کیا جائے, کیونکہ جہاد کا حکم قرآن میں ہے. بغیر وحی کے ختم نہیں ہو سکتا, تو دوبارہ وحی کا سلسلہ بتانا پڑے گا, لوگوں سے کہنا پڑے گا وحی کا سلسلہ جاری ہے. چنانچہ اس مرزا نے اپنا کام شروع کیا. 1891 میں اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا. آپ کے لیے مسیح موعود کا لفظ شاید سمجھ میں نہ آیا ہو. مسیح کس کا لقب ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. موعود کیونکہ انہوں نے دوبارہ آنا ہے. دوبارہ. تو اس نے چونکہ چالاک تھا نا, انٹرویو میں کامیاب ہوا تھا, پہلے اس نے دعویٰ کیا مہدی ہونے کا, امام مہدی ہونے کا. پھر اس نے دعویٰ کر دیا مسیح موعود کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام جن کے آنے کا وعدہ ہوا ہے وہ میں ہوں. حالانکہ اس سے پہلے یہ عیسائیوں کے خلاف تقریریں کرتا تھا. چالاک تھا. ایک دم اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا 1891 میں, اور 1901 میں اس نے دعویٰ کر دیا نبوت کا. اب میں آپ کو اس کا تھوڑا سا گند سنا دوں. میں نے شروع میں آپ کو مسئلہ بھی سمجھا دیا, تفصیل بھی بتا دی, یہ بھی بتا دیا کہ یہ کیوں سلسلہ کیا گیا. اس نے آتے ہی پہلی وحی میں ہی اعلان کر دیا. شاعر بھی تھا, شاعری کرتا تھا. چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال, دین کے لیے حرام ہے جہاد اور قتال. پہلی وحی کا اعلان کر دیا, حکم آ گیا جہاد کینسل. اسی کے لیے تو بنا تھا نا کہ وحی آئی ہے, وحی میں کیا حکم آیا ہے؟ اب جہاد
نہیں ہے. یہ تھا سارا پروگرام. آپ لوگ شاید اس بات پر حیرت کریں، لیکن میں آپ کو یہ باتیں سنا رہا ہوں. بہت سارے علمی مسائل کے میں بتا دوں کہ نبوت کی گنجائش نہیں، دلیلیں دوں، لیکن میں آپ کو بنیادی مسئلہ بتا دیا. مسلمان کو نبی کے فرمان میں شک ہو سکتا ہے؟ ختم. آئیے میں اب آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں. یہ کیا کہتا ہے؟ جو اس کو نہ مانے مرزا کو، اس کے لیے بھی سن لیجئے، پھر اس کی باتیں سن لیجئے. وہ یہ کہتا ہے جو کنجریوں اور رنڈیوں کی اولاد ہیں. کنجری کا لفظ بھی سن لیا آپ نے، رنڈی کا لفظ بھی آپ نے سن لیا. وہ کہتا ہے جو کنجریوں اور رنڈیوں کی اولاد ہیں ان کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، وہ مجھے قبول نہیں کرتے. کیا مطلب؟ جو مجھے قبول نہیں کریں گے وہ کنجریوں اور رنڈیوں کی اولاد ہوں گے. ایک بات. وہ کہتا ہے میری مخالفت کرنے والے جنگلی سور ہیں اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ کر ہیں. یہ سن لیا آپ نے؟ اب آپ سنیں اس کی باتیں کہ جو قبول نہیں کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، وہ آپ کو بتا دیا. اس کے الفاظ: دافع البلا اس کی کتاب کا نام، ازالہ اوہام اس کا نام، حقیقت الوحی ان کی مختلف کتابوں سے سنا رہا ہوں. کہتا ہے مجھ کو اللہ تعالی نے فرمایا، مرزا کہتا ہے کہ اے غلام محمد تو میری اولاد کی جگہ ہے. سب کہیں معاذ اللہ. اور اللہ نے کہا تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. سن رہے ہیں آپ؟ قرآن پڑھنے والے جانتے ہیں لم یلد، اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ تو میری اولاد کی جگہ ہے، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے. معاذ اللہ. ابھی اس پر نہیں ہے کم، اور سنیں، آپ کو میں سنا رہا ہوں. کہتا ہے اللہ مجھ سے بار بار کہتا تھا اسمع ولدی، او میرے بیٹے سن. یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں. البشرا، چھوٹے چھوٹے رسالے، پوسٹر، کتابیں، اب تمام جمع کر کے ان کا نام رکھ دیا ان لوگوں نے روحانی خزائن. میرے پاس پورا سیٹ موجود ہے، سنا رہا ہوں. اب اس سے زیادہ سنیں. تذکرۃ الشہادتین انجام آتھم، اس میں یہ لفظ لکھ رہا ہے. مجبوری ہے سنانے آپ کو، برداشت نہیں ہوتے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ تو میرے نطفے سے ہے. انت من مائنا، یہ الفاظ لکھے ہوئے. کیا اس کے بعد اس شخص کے بارے میں کسی کو شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ کتنا بے ایمان تھا؟ اور سنیں، آئینہ کمالات اسلام کتاب کا نام، کتاب البریہ اس کی کتاب کا نام. وہ کہتا ہے رأیتنی فی المنام عین اللہ. یہ الفاظ سنیں اس کے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں، میں اللہ ہوں، تو میں نے یقین کر لیا کہ میں وہی ہوں. یہ اس کے الفاظ ہیں. اور سن لیں، اب یہ لفظ بھی آپ سن رہے ہیں اور میں سنا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. نقل کفر، کفر نہ باشد. اس کا ایک مرید جس کا نام قاضی یار محمد تھا،
اس نے یہ روایت لکھی ہے کہ مرزا نے کہا کہ مجھ پر ایک حالت طاری ہوئی اور مجھے لگا کہ میں عورت ہوں، اور اللہ نے اپنے مرد ہونے کی قوت کا اظہار کیا۔ آپ شاید اس لفظ کو سمجھے نہیں، اس کا سیدھا سیدھا مطلب کہ اللہ نے مجھ سے زنا کیا، معاذ اللہ۔ یہ مرزا کے الفاظ ہیں۔ مرزا قادیانی کی کتاب 40 بابو الہی بخش، اس کا چیلا، اس کی نسبت یہ الہام کہ الہی بخش چاہتا ہے کہ تیرا حیض دیکھے۔ مرزا کہتا مجھ سے حیض جاری ہوا۔ ایک طرف تو نبوت کے دعوے کر رہا ہے، عیسیٰ ہونے کے دعوے کر رہا ہے، خدا ہونے کے، دوسری طرف تیرا حیض نکل رہا ہے۔ پہلے یہ تو طے کر لے کہ تو مرد ہے یا عورت ہے یا کوئی اور جنس ہے، اللہ معاف کرے۔ وہ کہتا ہے وہ حیض پھر بچہ بنا اور بمنزلہ اطفال اللہ، یعنی اللہ کے بچے کے یعنی جیسا ہو گیا۔ کہتا ہے پھر مجھے مریم بنایا گیا، 10 مہینے مجھے حمل رہا، پھر مجھ میں سے میں ہی پیدا ہو گیا، میں ولد میں۔ یہ لکھا ہوا ہے، کشتی نوح اس کی کتاب کا نام۔ براہین احمدیہ کے تیسرے حصے میں لکھا میرا نام مریم۔ پھر کہتا ہے میں آدم بھی ہوں، میں نوح بھی ہوں، میں ابراہیم بھی ہوں، میں موسیٰ بھی ہوں، میں عیسیٰ بھی ہوں۔ کسی نبی کی توہین نہیں چھوڑی، جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا، اللہ کا نطفہ تک بتا دیا، معاذ اللہ، تو وہ کیا چیز ہے؟ یہ صرف اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کوئی اپنی طرف سے باتیں کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے قرآن گالیوں سے بھرا ہوا ہے۔ ازالہ اوہام میں، اب اس کے تضادات بتاؤں، خود لکھا، خود ہی اس کی ازالہ اوہام کتاب میں لکھا کہ اللہ وعدہ کر چکا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں بھیجے گا۔ پھر دافع البلا میں لکھا سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا نبی بھیجا۔ قرآن کے لیے لکھا ہے کہ جی قادیان میں نازل ہوا، معاذ اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کس کس طرح اس نے توہین کی ہے، میں تفصیل کیا سناؤں۔ کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 11 لڑکے پیدا ہوئے، کوئی بھی زندہ نہیں رہا۔ یہ حضور کے لیے لکھا ہے، معاذ اللہ۔ حضرت عیسیٰ کی دادیوں اور نانیوں کے لیے لکھا ہے کہ وہ طوائفیں تھیں، معاذ اللہ۔ یہ حال ہے اس کا۔ اس نے کہا میری کوئی ایک بات بھی پیش گوئی یعنی فورکاسٹ جو میں پہلے سے بتا دیتا ہوں جھوٹی نکلے تو میں کاذب ہوں گا، اور جتنی باتیں کی ساری جھوٹی نکلی۔ ایک عورت تھی محمدی بیگم، سلطان محمد کی بیوی، اس پہ کہیں فریفتہ ہو گیا، کہنے لگا میرا اس کے ساتھ آسمان پر نکاح ہو گیا ہے۔ پھر اس کے رشتہ داروں کو خط لکھے کہ اس کو فوراً میرے پاس پہنچا دو کیونکہ میرا اس کا آسمانوں پر نکاح ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا جی لڑکی جس کے گھر جانی تھی گئی ہے، آرام سے رہ رہی ہے، وہ تو نہیں آتی۔ اس نے ان کو ڈرایا تم سب جلا دیے جاؤ گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ وہ اس کے مرنے کے بعد بھی زندہ رہی، اس کے بچے بھی زندہ رہے، دعوے کرتا رہا، وہ عورت اس کے ہاتھ